مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ، اس سورہ میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 سے لے کر 8 آیتیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وإن تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ کلیم بھی ہے، بات کرنے والا، سورہ کلیم۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ، سورہ کلیم۔ مسند دارمی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھی۔ زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھی، یعنی فرشتوں کو سنائی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کون سی کتاب میں ہے؟ حدیث کی مسند دارمی، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بڑی خوش نصیب اور مبارک ہے وہ امت جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور مبارک ہے وہ سینے جو ان کو حفظ کریں گے، اور مبارک ہے وہ زبانیں جو ان کو پڑھیں گی۔ یہی وہ مبارک صورت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر کے نکلنے، تہیہ نے ارادہ، پکا ارادہ کر کے نکلے حضرت عمر ابن خطاب کو ایمان قبول کرنے اور حضور کے قدموں پہ میں گرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہ صورت ہے سورہ طٰہٰ۔ یہ سبب بنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ عمر ابن، اب وہ تفصیلی واقعہ سنو ذرا چوکنا ہو کر، التحیات کی شکل اچھی ہوتی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روز تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے مکہ میں۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ مل گئے۔ نعیم ابن، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ میں اس گمراہ شخص کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ یعنی پھوٹ ڈال دی ہے۔ کون گمراہ شخص؟ حضرت محمد۔ ان کے لیے محمد ابن عبداللہ، ان کے دین اور مذہب کو برا کہتے ہیں، ان کو بے وقوف بنایا، ان کے بتوں کو برا کہا۔ نعیم نے کہا، عمر تمہیں تمہارے نفس نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد کو قتل کر دو گے اور ان کا قبیلہ بنو عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑے گا؟ زمین پر چلتے پھرتے رہو۔ اگر تم میں عقل ہے، اے عمر اگر تم میں عقل ہے تو اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی خبر لو کہ وہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو چکے ہیں۔ گھر میں تو تمہارے اسلام آ گیا اور تم محمد کو قتل کرنے چلے۔ عمر بن خطاب پر ان کی بات اثر کر گئی اور یہیں سے وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے مکان کی طرف پھر گئے۔ ان کے مکان میں حضرت خباب ابن ارت صحابی ہیں، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو قرآن کی سورت طٰہٰ، سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے، جو ایک صحیفے یعنی کاغذ پر لکھی ہوئی تھی، اندر پڑھائی چالو تھی۔ ان لوگوں نے جب محسوس کیا کہ عمر ابن خطاب آ رہے ہیں تو حضرت خباب گھر کے کسی کمرے میں یا کسی کونے میں چھپ گئے اور شیرہ دودھ کو کہتے ہیں، شیرہ ساتھ میں دودھ پینے والی یعنی بہن نے یہ صحیفہ اپنی ران کے نیچے چھپا لیا، مگر
عمر ابن خطاب کے کانوں میں خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کی اور ان کے کچھ پڑھنے کی آواز پہنچ چکی تھی. اس لیے پوچھا کہ یہ پڑھنے پڑھانے کی آواز کیسی تھی جو میں نے سنی ہے. انہوں نے اول بات کو ٹالنے کے لیے کہا نہیں کچھ نہیں, مگر ابن خطاب نے بات کھول دی کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم دونوں, میری بہن اور میرے بہنوئی, تم دونوں محمد کے تابع مسلمان ہو گئے ہو. یہ کہہ کر اپنی بہنوئی سعید ابن زید پر ٹوٹ پڑے, مارنے لگے اپنے بہنوئی کو. ان کی ہمشیرہ فاطمہ نے جب یہ دیکھا تو شوہر کو بچانے کے لیے کھڑی ہو گئی. عمر ابن خطاب نے ان کو بھی مار کر زخمی کر دیا, اپنی بہن کو. جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو بہن بہنوئی دونوں نے بیک زبان کہا کہ سن لو, ہم بلا شبہ مسلمان ہو چکے ہیں. کسی بھی راستے کی تکلیفیں برداشت کرنا اس راستے میں بہادر بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ مار سے پہلے الگ, اب مار کھا ہی چکے ہیں, اب سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. بہن بھی, اور تو عمر ہے تو میں عمر کی بہن ہوں. ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں. اب جو تم کر سکتے ہو کر لو. اعلان کر دیا. ہمشیرہ کے زخم سے خون جاری تھا. اس کیفیت کو دیکھ کر عمر بن خطاب کو کچھ ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ مرد ہو کر بہن پر ہاتھ اٹھایا اور بہن سے کہا کہ وہ صحیفہ مجھے دکھلاؤ. جس نے عمر کی بہن میں اتنی جرأت بھر دی. کہاں ہے وہ لکھا ہوا, بتلاؤ جو تم پڑھ رہی تھی, تاکہ میں بھی دیکھوں محمد کیا تعلیم لائے ہیں. عمر بن خطاب لکھے پڑھے آدمی تھے, اس لیے صحیفہ دیکھنے کے لیے مانگا. کیا کیا؟ دیکھنے کے لیے مانگا. بہن نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ ہم نے یہ صحیفہ اگر تمہیں دے دیا تو تم اس کو ضائع کر دو گے, پھاڑ دو گے, کچھ بھی کر دو گے, بے ادبی کرو گے. عمر بن خطاب نے اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہا کہ تم یہ خوف نہ کرو, میں اس کو پڑھ کر تمہیں واپس کر دوں گا. بہن نے جب یہ رخ دیکھا تو وہ ان کو کچھ امید ہو گئی کہ شاید عمر بھی مسلمان ہو جائیں. اس وقت کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم ناپاک ہو. کیا ہو؟ ناپاک ہو, اور اس صحیفے کو پاک آدمی کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لا یمسہ الا المطہرون, پاک ہی اس کو ہاتھ لگائیں گے. اگر تم کو دیکھنا ہی ہے تو غسل کر لو. کیا کرو؟ عمر نے غسل کر لیا, پھر یہ صحیفہ ان کے حوالے کیا تو اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی. اب پڑھنا شروع کیا, شروع ہی کا حصہ تھا. عمر نے کہا یہ کلام تو بڑا اچھا ہے, طٰہٰ ما انزلنا علیہ. اب تم اس کا ترجمہ سنو گے کہ اس میں کیا لکھا. یہ کلام تو بڑا اچھا, نہایت محترم ہے. خباب ابن ارت جو مکان میں چھپے ہوئے تھے سب سن کر عمر کے یہ الفاظ سنتے ہی سامنے آ گئے اور کہا کہ اے عمر ابن خطاب, مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے رسول کی دعا کے لیے منتخب کر دیا. وہ راز کھول رہے ہیں. کیا دعا مانگی تھی اللہ کے رسول نے؟ کیونکہ گزشتہ کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا, اللہم اید الاسلام بأبی الحکم ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب. اے اللہ اسلام کو طاقت دے ابو الحکم ابن ہشام, ابو جہل, ابو الحکم ابن ہشام کو ہدایت دے کر مسلمان بنا کر, یا عمر ابن خطاب کو مسلمان بنا کر, دو میں سے ایک دے دے تو اسلام مضبوط ہو جائے گا. یا اللہ اسلام کی تائید و تقویت فرما ابو الحکم ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے. مطلب یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی کمزور جماعت میں جان پڑ جائے. پھر خباب نے کہا کہ اے عمر, اب تو اس موقع کو تم غنیمت سمجھ لو. عمر ابن خطاب نے خباب سے کہا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو. کہاں لے چلو؟ چلے تھے اسلام محمد کو قتل کرنے, اب کہاں لے چلو؟ آگے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا, اسلام قبول کرنا مشہور و معروف ہے. تو کون سی سورت ان کی ہدایت کا سبب بنی؟ سورہ, اب سنو, طٰہٰ. یہ کوڈ ورڈ ہے, مقطعات کہتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں, اللہ ہی کو معلوم. اس واسطے نہیں اتارا ہم نے آپ پر قرآن کے آپ محنت میں پڑھے. اے محمد, ہم نے قرآن آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں اتارا. کیوں اتارا پھر؟ مگر نصیحت کے واسطے اس کی جو ڈرتا ہے. الا تذکرۃ لمن یخشی. قرآن کس کے لیے ہدایت ہوگا؟ جو اللہ سے ڈریں گے, ان کے لیے ہم نے یہ اتارا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی
اتارا ہوا ہے اس کا جس نے بنائی زمین اور آسمان اونچے، اس نے اس کو اتارا ہے۔ زمین و آسمان اونچے بنانے، آسمان کو اونچا بنانے والے اللہ نے۔ وہ کون ہے؟ الرحمن، وہ رحمان، وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا۔ الرحمن علی العرش استوى، عرش پر کیا ہوا؟ قائم ہوا۔ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، اور ان دونوں کے درمیان، اور نیچے گیلی زمین کے۔ ثرا کہتے ہیں کیچڑ کو۔ تو جو کچھ ہے یہ سب اسی کا ہے۔ اور اگر آپ بات کہیں پکار کر زور سے تو اس کو تو اس کی خبر ہے، چھپی ہوئی بات کی بھی اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات کی۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، سر چھپی ہوئی بات، وَأَخْفَى، اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کی بھی اس کو خبر ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی کے ہیں سب نام اچھے، خاصے نام کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ آیتیں تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں گھر کر گئی، سمجھے؟ اور یہ آیتیں ہمارے گھروں میں یہ، اور اس کا ترجمہ تھوڑا تھوڑا اگر پڑے گا ہماری بچیوں، بچوں، بڑوں، بوڑھوں کے کان میں پورا تھوڑا، تو اس کا اثر ہوگا جیسے عمر کے دل میں نور جاگا اور ظلمت مٹی اور وہ ہدایت پر آئے، تو اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی ہدایت آئے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے گھر میں یہ تعلیم بند کر دی۔ کیا کر دی؟ بند کر دی۔ پہلے دعوت و تبلیغ کی محنت سے تھوڑی بہت تعلیمیں ہوتی تھی، حدیث بھی کان میں پڑتی تھی، اور قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھتا تھا، اور اچھا معمول تھا، بہت سدھار آیا تھا۔ لیکن شیطان اپنی محنت پہ کامیاب ہوتا ہے، کمزوریاں لاتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ دوبارہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا یہی راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ ارے بولو، یہی راستہ ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں اور یہ حدیث کچھ نہ کچھ ہمارے کانوں میں، گھروں کے اندر پڑتی رہے۔ اللہ کرے گے پھر یہ دور زندہ ہو۔ طٰہٰ، اس لفظ کی تفسیر میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن جو اللہ نے ہم کو جس کا مکلف نہیں بنایا، علماء اس میں پڑھتے ہیں، میں اس میں نہیں پڑھتا، کیوں ٹائم پاس کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے نہیں بتایا ہے، تو اب علماء جو بتائیں گے تو وہ بھی تو اندازے سے بتائیں گے نا، تو چھوڑ دو اس کو، بھئی ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ اعلم بمرادہ، مقطعات کے بارے میں کیا بولو ہمیشہ؟ اللہ اعلم، اللہ ہی کو اس کی مراد معلوم، ہم کو مکلف نہیں بنایا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تکلیف دینے کے لیے آپ پر قرآن نہیں اتارا ہے۔ لتشقی شقا سے ہے، جس کے معنی تعب اور مشقت کے ہیں، تکلیف کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جب نازل ہو رہا تھا، صحابہ کرام تمام رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے، نماز تہجد میں تلاوت قرآن میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ دن بھر اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح کفار کو ہدایت مل جائے، مشرکوں کو ہدایت مل جائے اور قرآن کی دعوت قبول کر لیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قسم کی مشقت سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ مشقت تکلیف میں پڑ جائیں، عبادت بھی کریں، اس میں پڑھتے رہیں، پیر پر پیر سوج جائیں، اور امت بھی کیوں ہدایت پر نہیں آتی اس غم میں گھلتے چلے جائیں۔ تمام رات جاگنے، تلاوت قرآن میں مشغول رہنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور کا یہ معمول بن گیا کہ شروع رات میں آرام فرماتے تھے اور آخر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، ورنہ پہلے پوری رات جاگتے، عبادت کرتے، قرآن پڑھتے۔ تو دونوں تکلیفوں سے اللہ نے بچایا اور فرمایا یہ قرآن آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں اتارا ہے، آپ دعوت بھی دیں لیکن ہدایت اللہ پر چھوڑیں۔ آپ رات کے شروع میں سو جائیں اور بعد میں اٹھ کے عبادت کریں۔ اسی طرح اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا، آپ کا فرض صرف دعوت و تبلیغ کا ہے۔ جب آپ نے یہ کام کر لیا پھر آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہدایت پر کیوں نہیں آتے ہیں۔ وہ کام کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ چاہے تو ایک عام مشرک کو دے دے وہ ہدایت، اور چاہے تو نبی کی اولاد کو بھی محروم کر دے، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو محروم کر دیا، لوط اور نوح کی بیوی کو
محروم کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو محروم کر دیا. حضرت ابراہیم کے ابا آزر کو, ہاں اس کی اپنی پراپرٹی ہدایت. کوشش آپ کا کام ہے. اللہ تذکرۃ لمن یخشی, نزول قرآن کی ابتدا میں ساری رات تہجد و تلاوت میں مشغول رہنے سے بعض کفار نے مسلمانوں پر یہ آوازیں کسنا شروع کی کہ ان لوگوں پر قرآن کیا نازل ہوا, ایک مصیبت نازل ہو گئی, نہ رات کا آرام نہ دل کا چین. اس آیت میں اللہ نے اشارہ فرمایا یہ جاہل بد نصیب حقائق سے بے خبر کیا جانے کہ قرآن اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم خیر ہی خیر اور سعادت ہی سعادت ہے. اس کو مصیبت سمجھنے والے بے خبر اور بے وقوف ہے. صحیحین کی حدیث میں حضرت امیر معاویہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. کیا عطا فرماتا ہے؟ دین کی سمجھ. اس جگہ امام ابن کثیر نے ایک صحیح روایت دوسری بھی نقل کی جو علماء کے لیے بڑی بشارت ہے. سنو ہاں, میں علماء کے مجمع میں اس حدیث کو بہت بیان کرتا تھا جب بڑے بڑے جوڑ ہوتے تھے, ہم سفر کرتے تھے مہاراشٹر میں مولانا یونس صاحب کے حکم سے. بڑی بشارت ہے. یہ حدیث طبرانی نے حضرت ثعلبہ ابن الحکم سے روایت کی. ابن کثیر نے فرمایا کہ اسناد اس کی جید ہے. اور حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی للعلماء یوم القیامة اذا قعد على کرسیہ لقضاء عباده انی لم اجعل على علمی وحکمتی فیکم الا وانا ارید ان اغفر لکم على ما کان منکم ولا ابالی. ابن کثیر. ترجمہ سنو, اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز جب اللہ تعالی بندوں کے اعمال کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھیں گے. کہاں بیٹھیں گے اللہ؟ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے جب کرسی پر بیٹھیں گے تو علماء سے فرمائیں گے میں نے اپنا علم اور اپنی حکمت, میں نے اپنا علم, اور ایک حدیث میں اپنا علم اور اپنا حلم, حالام میم حلم. حلم کہتے ہیں برداشت کو. کس کو؟ اپنا علم اور حلم, وہ حدیث میں. اور یہ حدیث میں اپنا علم اور حکمت, میں نے اپنا علم اور حکمت تمہارے سینوں میں اے علماء صرف اسی لیے رکھا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ہاں, میں تم کو بخشنا چاہتا ہوں باوجود ان خطاؤں کے جو تم سے سرزد ہوئی ہیں, ان گناہوں کے باوجود میں تم کو کیا کرنا چاہتا ہوں. اس لیے علم دیا تھا, اس لیے حلم دیا تھا, اس لیے حکمت دی تھی, اور میں نے تم کو معاف کر دیا. میں نے کیا کیا؟ ایسا کیسا معاف کیا؟ تو اللہ آگے فرماتے ہیں اس حدیث میں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ میں نے علم صرف دیا تھا اس لیے کہ تمہاری مغفرت کروں اور تمہارے گناہوں کے باوجود تمہاری مغفرت کروں. کتنا بڑا پروانہ ہے. ولا ابالی, اور مجھے تمہیں بخشنے میں کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے. مگر یہ ظاہر ہے کہ یہاں علماء سے مراد وہی علماء ہیں جن میں علم کی قرآنی علامت خشیت اللہ, اللہ کا ڈر موجود ہو. اس آیت میں لمن یخشی اسی طرف اشارہ ہے. الا تذکرۃ لمن, ہاں قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. علی العرش استوى. تو علماء نے سدھرنا بھی چاہیے اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کاہے کے لیے ہم کو چنا. علی العرش استوى, استوا علی العرش کے متعلق صحیح بے غبار وہی بات ہے, جمہور سلف سے منقول ہے کہ اللہ رحمان عرش پر ٹھہرا. اب کیسا ٹھہرا, ایسا ٹھہرا, ویسا ٹھہرا, سمجھ میں آیا؟ یہ سب کیفیات میں ہم نہیں جاتے ہیں کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے. ہمارا ٹھہرنا الگ, جانور کا ٹھہرنا الگ, سمجھ میں آیا؟ لوگوں کا ٹھہرنا الگ. اور اللہ ٹھہرا, ہم اس پر ایمان تو لاتے ہیں جو قرآن میں ہے. اس کی کیفیت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم, اس میں نہیں پڑتی, یہ گمراہی ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سلف صالحین سے منقول ہے کہ اس کی حقیقت و کیفیت کسی کو معلوم نہیں. متشابہات میں سے عقیدہ اتنا رکھنا ہے کہ استوا علی العرش, عرش پر ٹھہرنا حق ہے. اس کی کیفیت اللہ جل شانہ کی شان کے مطابق
وہ مناسب ہوگی جس کا ادراک دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، تو اس کے پیچھے کیوں پڑھنا؟ عربوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے، وہ قرآن میں جتنا آیا اتنے کو مانتے ہیں۔ اگر لفظ حاضر ناظر قرآن میں کہیں نہیں اور حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے، اگر یہ نہیں ہے تو وہ اس لفظ کو بھی نہیں مانتے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہم جب غلو کرتے ہیں تو اتنا آگے بڑھ، ارے وہ لوگ بزرگان دین حاضر و ناظر ہیں، اللہ کے رسول میلاد کی مجلس میں حاضر ہے، اس لیے اٹھو بہرے تعظیم محمد کی سواری آئی۔ جب بڑا آتا ہے تو ادب کے لیے اٹھ جاتے ہیں نا، یہ سب ڈائلاگز ہیں، میں میلاد میں شریک ہوا ہوں اس لیے بولتا ہوں، تو یہ سب ڈائلاگز ہیں۔ تو اب اس کے مقابلے میں ہم مقابلے کی بہت سوچتے ہیں، جیسے عید میلاد النبی، برتھ ڈے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، یہ کہاں سے آیا؟ ارے وہ جو ایکس عیسیٰ علیہ السلام، ایکس نبی دنیا سے چلے گئے، جب ان کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے تو پھر ہمارے جو پریزنٹ ہمارے رسول ہے ان کا کیوں نہیں منائیں گے؟ ہم اس سے زیادہ شان سے منائیں گے، اس لیے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد ابن عبداللہ رسول اللہ۔ میں نے بولا تھا نا، ویڈیو آیا تھا، کیک کاٹے تھے گزشتہ سال چند لوگوں نے، وہ ویڈیو آیا تھا۔ تو ہم مقابلے میں کچھ بھی کرتے ہیں، یہ عجمی سوچ ہے۔ عربی سوچ یہ کہ نہیں، قرآن جتنا ہے اتنا ہی مانیں گے، نہ کم کریں گے نہ زیادہ، سمجھے؟ اور ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے بزرگان دین کیا حاضر و ناظر، اللہ حاضر و ناظر ہے، تو وہاں عرب روک دے گا، وہ بولے گا نہیں، اگر یہ لفظ کہیں حدیث میں ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے تو بولو، نہیں ہے تو یہ مت بولو۔ جہاں جہاں اللہ اپنے بارے میں جو بولے اتنا ہی مانو، کیفیت کیسا ہے کیا ہے وہ اللہ جانے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ آگے ہیں وما تحت الثری، ثرا یعنی اللہ تعالی آسمان و زمین کا مالک، جو اوپر ہے اس کا مالک، جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کا مالک، وما تحت الثری، اور جو زمین میں کیا کہتے کیچڑ میں ہے اس کا بھی مالک ہے، سمجھے؟ سرا نمنا گیلی مٹی کو کہتے ہیں جو زمین کھودنے کے وقت نکلتی ہے۔ مخلوقات کا علم تو صرف سرا تک ہوتا ہے، ساری دنیا اگر بولے کہ آئی نو، میں جانتا ہوں، تو کتنا جانے گا؟ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، اس کو جان سکتے ہیں، لیکن کیچڑ کے اندر کا، زمین کے اندر کا کوئی جانتا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے۔ وما تحت الثری، مخلوقات کا علم تو صرف ثری تک ختم ہو جاتا ہے، آگے اس ثری کے نیچے کیا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، وہ ہے اللہ۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس نئی تحقیق اور ریسرچ اور نئے نئے آلات، سائنس کی انتہا ترقی کے باوجود اب سے چند سال پہلے زمین کو ایک طرف سے دوسری طرف نکل جانے کی کوشش مدتوں تک جاری رہی کہ زمین کو پھاڑ کر ایک طرف سے دوسری طرف نکل جائے۔ ان سب تحقیقات اور انتھک کوششوں کا نتیجہ اخبارات میں سب کے سامنے آ چکا ہے کہ صرف 6 میل کی گہرائی تک یہ آلات جدیدہ کام کر سکے ہیں، 6 میل کی گہرائی۔ آگے ایک ایسا غلاف حجری ثابت ہوا، 6 کلومیٹر، 6 میل نا، کتنے؟ 6 میل کے بعد ایک ایسا پتھر کی تھر آئی، ایسی پتھر کی تھر آئی ہے جہاں کھودنے کے سارے آلات اور سائنس جدید کے سب افکار عاجز ہو گئے۔ یہ صرف 6 میل تک کا علم انسان حاصل کر سکا ہے، جبکہ زمین کا قطر ہزاروں میل کا ہے۔ اس لیے اس کے سوا چارہ نہیں، اس اقرار کے سوا چارہ نہیں کہ ما تحت الثری کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ یعلم السر واخفی، اللہ چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے، اس سے زیادہ چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے۔ سر سے مراد وہ چیز ہے جو انسان اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہے۔ سر کس کو بولتے ہیں؟ سر، ایک تو یہ سر ہے، سری پائے، کس کو بولتے ہیں؟ ارے بکرے کی منڈی۔ دوسرا سر ہے، سرن کا مطلب راز، کیا؟ راز، ہاں،
تو یہاں سر سے مراد وہ چیز ہے جو انسان نے اپنے دل میں چھپائی، کسی پر ظاہر نہیں کی، اور اخفا سے مراد وہ بات ہے جو ابھی تک تمہارے دل میں بھی نہیں آئی. لو، سر جو دل میں ہے چھپایا ہوا، اخفا وہ جو ابھی دل میں بھی نہیں آئی، آئندہ کسی وقت دل میں آئے گی. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے واقف اور باخبر ہے. جو ہمارے دل میں نہیں آیا اس سے بھی اللہ واقف ہے کہ اس وقت کسی انسان کے دل میں کیا ہے اور کل کو کیا ہوگا، سب کا علم اس کو ہے. کل کا معاملہ ایسا ہے کہ خود اس شخص کو بھی آج اس کی خبر نہیں کہ کل کو میرے دل میں کیا بات آئے گی، لیکن وہ بھی کس کو معلوم ہے؟ وہ اللہ ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اگلی آیتیں ہیں 9 سے لے کر 16 تک، اور پہنچی ہے آپ کو بات موسیٰ کی، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور پہنچی ہے آپ کو بات موسیٰ کی. اس میں بتایا نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے ہے اور بڑا مزیدار واقعہ ہے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے. جب اس نے دیکھی، موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک آگ دیکھی، کیا دیکھی؟ آگ. اپنے گھر والوں کو کہا کہ ٹھہرو، میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید لے آؤں تمہارے پاس، میں اس میں سے سلگا کر شعلہ لے کر آؤں. یہ کب تھا؟ جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بکریاں چرا کے 10 سال ان کی ایک بیٹی سے نکاح کر کے اللہ کے حکم سے وہ فرعون کو دعوت دینے کے لیے جا رہے، تو بیچ میں یہ واقعہ پیش آیا. آگ دیکھی، یا پاؤں آگ پر پہنچنے کا رستے کا پتہ، پہنچنے کے رستے کا پتہ. پھر جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آگ کے پاس، آواز آئی اے موسیٰ، نودی یا موسیٰ. کیا آواز آئی؟ پکارا گیا اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں ہوں تیرا رب. کیا آواز آئی؟ بولو، میں ہوں تیرا رب. کیا آواز آئی؟ انی انا ربک فاخلع علیک، اتار ڈال اپنی جوتیاں، اتار ڈال. انک بالوادی المقدس طویٰ، تو ہے پاک میدان طویٰ میں. وادی میدان، طویٰ نام ہے، ہاں پاک میدان طویٰ میں ہے تو، اور میں نے تجھ کو پسند کیا ہے، تو سنتا رہ جو حکم ہوا. فاستمع لما یوحیٰ، اللہ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں میں نے پسند کیا. اننی انا اللہ، میں جو ہوں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے، تو میری بندگی کر اور نماز قائم رکھ میری یادگاری کو. سمجھ میں آئے؟ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدنی، میری عبادت کر اے موسیٰ، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر. قیامت بے شک آنے والی ہے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں قیامت کو، تاکہ بدلہ ملے ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے. کیوں چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں؟ سب کام میں لگے رہیں، اچھے اچھے میں، برے برے میں، اور بعد میں بدلہ ملے جو اس نے کمایا ہے. تو کہیں آپ کو نہ رکھ دے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں، نہ روک دے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا. بے ایمان کہیں آپ کو اس قیامت کے یقین سے روک نہ دے. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، اور پیچھے پڑ رہا ہے وہ اپنے مزوں کے، پھر تو پٹکا جائے، پھر تو پٹکا جائے. فتردہ کا مطلب کیا؟ پھر تو پٹکا جائے. حل اتاک حدیث موسیٰ، گزشتہ آیتوں میں قرآن کریم کی عظمت، اس کے ضمن میں تعظیم رسول کا بیان ہوا تھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ اسی مناسبت سے ذکر کیا گیا. منصب رسالت و دعوت کی ادائیگی میں جو مشکلات اور تکلیفیں پیش آیا کرتی ہے اور انبیاء سابقین نے ان کو برداشت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ جائے کہ میں ہی ستایا نہیں جا رہا ہوں مکہ میں، مدینہ میں، بلکہ مجھ سے پہلے اس مشن کو، دعوت کو لے کر جو آئے ہیں جلیل القدر انبیاء، ان کو ستایا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پہلے سے مستعد اور تیار ثابت قدم رہے. جیسا کہ ہے قرآن میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہم رسولوں کے سب قصے ہم آپ کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے اور منصب نبوت کا بار بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے. تو نبیوں کے قصوں میں کیا ہے؟ نبیوں کے قصوں میں کیا ہے؟ ابھی بتایا میں نے. کیا ہے؟ دل کی مضبوطی. کیا ہے؟ ہاں.
دعوت کی رہبری. موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ یہاں مذکور ہوا. اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب وہ مدین پہنچ کر, کون سا گاؤں تھا؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. ہاں, مدین پہنچ کر حضرت شعیب کے مکان پر اس معاہدے کے ساتھ مقیم ہو گئے کہ 8 یا 10 سال تک کے بکریاں چراؤں گا, خدمت کروں گا. 10 سال پورے انہوں نے پورے کر لیے تو شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی. اب میں واپس جانا اماں ادھر, کدھر؟ مصر میں, اور رشتہ دار ادھر. بچپن وہاں گزرا, جہاں بچپن گزرتا ہے اس کی محبت نہیں جاتی. کہ میں اب اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لیے مصر جاتا ہوں, اور جس خطرے کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا, فرعونی سپاہی ان کی گرفتاری اور قتل کے در پہ تھے. عرصہ دراز گزر جانے کے بعد اب وہ خطرہ بھی باقی نہیں رہا. تو اب لگتا ہے سب نارمل ہو گیا ہوگا, اس لیے میں جاتا ہوں. شعیب علیہ السلام نے ان کو مع اہلیہ, یعنی اپنی بیٹی کے کچھ مال سامان دے کر رخصت فرمایا. راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا, اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا. انجان راہیں وہاں سے گئے. موسم سردی کا تھا. اہلیہ محترمہ حاملہ قریب الولادت تھی. سمجھ میں آیا کہ صبح شام میں ولادت کا احتمال تھا. غیر معروف راستہ جنگل میں راستے سے ہٹ کر طور پہاڑ کی مغربی, وہ کون سا پہاڑ تھا؟ طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت میں جا نکلے. رات اندھیری, سردی برفانی تھی. اسی حال میں اہلیہ کو درد ذہ شروع ہو گیا, بچہ پیدا ہونے والا درد. موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے حفاظت کے لیے آگ جلانا چاہا. اس زمانے میں دیا سلائی, ماچس, دیا سلائی کے بجائے چکماق پتھر, کیا نام تھا اس کا؟ چکماق پتھر استعمال کیا جاتا تھا, جس کو مارنے اور رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی تھی. دیکھو اللہ نے کب سے انسان کے لیے بندوبست کیا. اس کو استعمال کیا مگر اس سے آگ نہ نکلی. اسی حیرانی میں, پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر آگ نظر آئی ان کو. کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو, جو در حقیقت نور تھا. دکھتی آگ تھی اور تھا نور. تو گھر والوں سے کہا میں نے آگ دیکھی ہے, وہاں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے آگ لاؤں. ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جاننے والا مل جائے تو راستہ بھی معلوم کر لوں گا. گھر والوں میں اہلیہ محترمہ کا ہونا تو متعین ہے. بعض روایت میں کوئی خادم بھی ساتھ تھا, وہ بھی خطاب میں داخل ہے. کچھ لوگ رفیق سفر بھی ساتھ رکھتے تھے اس زمانے میں. فلما اتاہا, اب آگ کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام. جو آگ دور سے دیکھی, جب اس کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے. اس کے قریب پہنچے تو ایک عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے مار رہی ہے. مگر حیرت یہ ہے کہ اس درخت کی کوئی شاخ جلتی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ بلکہ آگ نے درخت کو کے حسن کو اور طری تازگی کو اور بڑھا دیا ہے, رونق میں اضافہ کر دیا. یہ حیرت انگیز منظر کچھ دیر تک اسی انتظار میں دیکھتے رہے کہ شاید کوئی چنگاری آگ کی زمین پر گرے تو یہ اٹھا لیں. جب دیر تک ایسا نہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے گھاس وغیرہ کے کچھ تنکے جمع کر کے اس آگ کے قریب کیا کہ ان میں آگ لگ جائے تو ان کا کام بن جائے. مگر جب یہ گھاس پھوس آگ کے قریب گئے تو آگ پیچھے ہٹ گئی, جلایا نہیں اس کو, پیچھے ہٹ گئی. آگ ان کی طرف بڑھی, بعض روایت میں یہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے. بہرحال آگ حاصل کرنے کا مطلب پورا نہ ہوا. یہ عجیب و غریب آگ سے حیرت کے عالم میں تھے کہ ایک غیبی آواز آئی, یا موسیٰ انی انا ربک, میں تیرا رب ہوں. فاخلع نعلیک, جوتے اتار دو. انک بالوادی المقدس طویٰ, تم میدان طویٰ, مقدس پاکیزہ میدان طویٰ میں ہو. یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کے دامن میں پیش آیا جو ان کی داہنی جانب تھا, جس کا نام طویٰ تھا. نودیا یا موسیٰ, تو یہ اللہ تعالیٰ نے پکارا ان کو. اللہ نے دل میں اطمینان بھی ڈال دیا, وہ یقین کر لیں کہ یہ آواز حق تعالیٰ ہی کی ہے. دوسرے, اس آگ کی حیرت انگیز حالات کو درخت کو جلانے کے بجائے اس کی تازگی حسن کو بڑھا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام لفظی بلا واسطہ سنا یا فرشتے کے واسطے سے سنا؟ یہ ایک سوال ہے. سمجھ میں آیا؟ جب یہ آواز آئی تو انہوں نے لبیک کہا, جواب دیا, عرض کیا میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے والے کی جگہ معلوم نہیں, آپ کہاں ہیں؟
تو جواب آیا کہ میں تیرے اوپر، سامنے، پیچھے اور تیرے ساتھ ہوں۔ پھر عرض کیا کہ میں یہ کلام خود آپ کا سن رہا ہوں یا آپ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتے کا ہے؟ تو جواب آیا کہ میں خود ہی آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا، کلام کرنے والا۔ اس پر صاحب روح المعانی یہ کتاب والے کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام لفظی بلا واسطہ فرشتے کے خود سنا ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت میں سے ایک جماعت کا یہی مسلک ہے۔ مقام ادب میں جوتے اتار دینا ادب کا تقاضا ہے۔ فخلع علیک، جوتے اتارنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ مقام ادب کا ہے، جو جوتے اتار کر ننگے پاؤں ہو جانا، یہ کیوں کیا؟ مقتضائے ادب ہے، اور یا اس لیے کہ جوتے مردار کی کھال کے بنے ہوئے تھے، جیسا کہ بعض روایت میں حضرت علی، حضرت حسن بصری وغیرہ نے فرمایا۔ جوتے کیوں اتارے؟ کہ آپ کے قدم اس مبارک وادی کی مٹی سے لگ کر اس کی برکت حاصل کرے۔ سمجھ میں آئے؟ بعض نے فرمایا یہ حکم خشوع اور تواضع کی صورت بنانے کے لیے ہوا، جیسے سلف صالحین بیت اللہ کے وقت ایسا ہی کرتے تھے، جوتے اتار لیتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر ابن خصاصیہ کو قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلتے دیکھا، ایک صحابی کو قبروں کے درمیان میں جوتے پہن کے چل رہے، تو فرمایا اذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع عليك، یعنی جب تم اس جیسے مکان سے گزرو جس کا احترام مقصود ہے تو اپنے جوتے اتار لو۔ قبرستانوں کے اندر ایسا بے حرمتی کے ساتھ جوتوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، الا یہ کہ کچھ چبھ کر زخم ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے قبرستانوں میں جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ چبھنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں کیا کر لیتے ہیں کہ جوتا نکالا، چپل نکالی، اسی کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اب اگر نیچے سے وہ ناپاک بھی ہے چپل ہماری یا جوتا، تب بھی ہماری نماز اس لیے ہو جائے گی کہ اوپر کا حصہ پاک ہے، تو جگہ کا پاک ہونا جو شرط ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ جوتے اگر پہن لیے تو ناپاک چیز کو پہن کے نماز پڑھنا ہوگا، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جوتے اگر پاک ہو تو ان میں نماز درست ہو جانے پر سب فقہا کا اتفاق۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، تم میدان طویٰ میں ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ قرآن سننے کا ادب بھی ہے، فاستمع لما یوحیٰ، اب جو تم کو سنایا جائے گا اس کو غور سے سنیے۔ حضرت وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ قرآن سننے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو فضول حرکتوں سے روک دے۔ قاری عبد الباسط پڑھ بھی رہے ہیں اور یہ سن بھی رہا ہے، کھجا بھی رہا ہے، سمجھ میں آئے؟ اس لیے بعض لوگوں کو عادت ہے کہ وہ گھروں میں روزانہ جناب قاری عبد الباسط کو، کبھی شریم کو، کبھی سدیس کو بلا لیتے ہیں اور قرأت چلتی ہے، اور کوئی بعضوں اسی گھر کے اندر کوئی بیت الخلاء کے اندر گیا ہوا ہے، عورتیں برتن مانج رہی ہیں، صبح صبح پنگھٹ پہ پانی بھر رہی ہے، سمجھ میں آئے؟ بے حرمتیاں ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دھیان توجہ سے جب سب سنیں تو اس وقت سننا اور سنانا چاہیے۔ تو ادب یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو فضول حرکت سے روک دے، کسی دوسرے شغل میں کوئی عضو بھی نہ لگے، اور نظر نیچی رکھے اور کلام سمجھنے کی طرف دھیان لگائے۔ اور جو شخص اس ادب کے ساتھ کوئی کلام سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سمجھنے کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ اس میں مسجدوں کے اندر بھی جو بیان خطبہ وغیرہ ہوتا ہے یا تعلیم ہوتی ہے، اس میں بھی عجیب عجیب اسٹائل کے کھوپڑی کے لوگ رہتے ہیں۔ تم بیان کرو، ہمیں ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے، وہ ادھر وہ ادھر، سمجھ میں آئے؟ ہم بیٹھے ہوئے، تم تمہارا کرو، ہم ہمارا کر رہے ہیں۔ اس سے ہدایت نہیں ملتی، ہر کلام سے ہدایت نہیں ملتی۔ جو کلام باادب ہو کر سنا جائے گا اس سے ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ تو عام آدمی کے دینی بیان کیا کا حکم ہے۔ اس لیے خطبے کے وقت کیا منع ہے برو؟ ارے خطبے کے وقت کیا منع ہے؟ کسی کو ٹوکنا بھی منع ہے۔ اے خاموش بیٹھ، یہاں خطبہ چل رہا اور وہ خاموش۔ تو خطبہ بیان ہے، کیا ہے خطبے کا مطلب؟ کیا ہے؟ بیان ہے۔ ہم نے خطبے کو الگ کر دیا ہندوستان میں، اور بیان مولانا کا اس کو الگ کر دیا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو بیان، دینی بیان کے وقت بات چیت مت کرو، ٹوکا ٹاکی مت کرو۔ ایک نے کلپ بھیجا ابھی میرے کو 4 دن پہلے، اس میں تو بڑی عجیب بات تھی
کہ وہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ خطبے کے وقت میں ایسا خاموش رہنا چاہیے کہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ایک اندھا مسلمان نماز کو آ رہا ہے، بیچ میں باوڑی ہے اور باوڑی میں وہ گر رہا ہے، تو اس کو یہ بولنا بھی ناجائز ہے کہ اے بابا ذرا باوڑی سے بچ. میں بولا یہ غلط ہے، دین ایسا اندھا نہیں ہے، یہ غلط بول رہا ہے، یہ خطیب یہ ٹھوک رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل ہے. جو ذرا قیمتی چیز ہو، مثلا آج کے حساب سے 10 روپے کی، 20 روپے کی، 100 روپے کی چیز چوری جانے کا خطرہ یا ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور نماز پڑھ رہا ہے تو نماز توڑ اور اپنی چیز کی حفاظت کر. جان اندھے نابینا حافظ جی کی یا کسی کی جان کنویں میں جا رہی ہے، خطبے کے وقت نہیں ٹوکنا. ارے کہاں سے جہالت لے کر آئی؟ ٹوٹل ملا کے خالی ایک نصیحت ہے کہ خطبے کا احترام کرو، بیان کا احترام کرو. جب بیان کا مولانا کے اتنا احترام ہے تو پھر قرآن کا کتنا احترام ہونا چاہیے. اس لیے تمہارا پڑھتے رہو، میں اپنا داڑھی بھی بناتا ہوں، تم پڑھتے رہو میں ذرا کان بھی کھجاتا ہوں، تم پڑھتے رہو میں ناخن کاٹتا ہوں. یہ نہیں، سنو، تھوڑا سنو، ادب سے سنو. تو یہ بتایا کہاں سے یہ ادب ملا، فاستمع لما یوحی، غور سے سنو جو وحی بھیجی جا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں تو امتی کتنے محتاج ہوں گے اس. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں. سمجھ میں آیا؟ میری عبادت کرو. اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی روح ذکر اللہ ہے. نماز کی روح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اور نماز اول سے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے، زبان سے بھی، دل سے بھی، دوسرے اعضاء سے بھی. اس لیے نماز میں اللہ کے ذکر سے غفلت نہ ہونی چاہیے. اور اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے، اگر کوئی شخص نیند میں مغلوب ہو گیا، دیکھو نماز پڑھتے پڑھتے نیند آ رہی، یا کسی میں یا کسی کام میں لگ کر بھول گیا اور نماز کا وقت نکل گیا، نماز سے الگ سمجھو، سو گیا نماز کے وقت میں، یا کسی کام میں لگ کر نماز بھول گیا اور نماز کا وقت نکل گیا، تو جب نیند سے بیدار ہو یا بھول پر تنبہ ہو اور نماز یاد آئے، اسی وقت نماز کی قضا پڑھ لے، جیسا کہ روایتوں میں ہے. اور سمجھے کہ نہیں؟ تو کتنے لوگوں کو نماز معاف ہے؟ ایک تو سونے والا، سوتا رہ گیا بیچارہ بندوبست کرنے کے باوجود. ہاں میں سوتا رہ گیا. ایک امام صاحب بڑے زوردار آدمی تھے، ہمارے پونا میں تھے، فجر گل. تو کاڑا کرنے والے بیٹھے رہتے نا، ان کا کام ہی ہے اماموں کے پیچھے لگے رہنا. وہ کاڑا کرنے کو مسجد میں بیٹھتے تھے. تو امام صاحب کو ظہر میں ٹوکے انہوں نے، کیا امام صاحب فجر کی نماز میں تم نہیں تھے؟ ہاں میں سو گیا تھا. سونے والے کو نماز معاف ہے. جیسے کو تیسے ہوتے ہیں نا لوگ. سونے والے کو نماز معاف، بچے کو نماز معاف، پاگل کو نماز معاف. ارے سمجھے کہ نہیں؟ معاف کا مطلب ہے کہ اللہ یہ نہیں پوچھے گا قضا کیوں کیا، جیسے ہی بیدار ہو جائے فوراً پڑھ لے، یہ مطلب ہے اس کا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو نماز ذکر ہی ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکر، تو پورے دھیان سے پڑھنا چاہیے. اکاد اخفیہا، یعنی اب قیامت کے معاملے میں اللہ فرما رہے میں تمام مخلوقات سے اس قیامت کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ انبیاء فرشتوں سے بھی چھپایا. اللہ نے قیامت کو کس سے چھپایا؟ فرشتوں اور انبیاء سے بھی چھپایا ہے. اس طرف اشارہ ہے کہ اگر لوگوں کو قیامت اور آخرت کی فکر دلا کر ایمان و عمل صالح پر ابھارنا مقصود نہ ہوتا تو اتنی بات بھی ظاہر نہ کی جاتی کہ قیامت آنے والی ہے. لوگوں کو کام کو لگانا، اس لیے اتنا بتا دیا خالی قیامت آنے والی ہے. سمجھ گیا کیا کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ لوگ عمل میں لگے رہیں، یہ چاہتے. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر نفس کو اپنے عمل کا. اس جملے کا تعلق جی آگے ایک جملہ ہے اکاد اخفیہا، کہ میں اس کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں، قرار دیا جائے. تو فرمایا یہ بھی ممکن ہے، اور معنی یہ ہوں گے کہ قیامت اور موت کے وقت اور تاریخ کو چھپا کر رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ قیامت اور موت یہ دونوں کے ٹائم، تاریخ اور وقت کو چھپا کے رکھنے میں حکمت کیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے عمل اور کوشش میں لگے رہیں. یہ مطلب اس لیے چھپایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی شخصی قیامت یعنی موت اور پورے عالم کی قیامت یعنی حشر کے دن کو دور سمجھ کر غافل نہ ہو.
فلا یصدنک عنہا، تو کہیں ایسا نہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کافروں اور بے ایمانوں کے کہنے سے قیامت کے معاملے میں غفلت برتنے لگے، وہ تو قیامت پہ ایمان نہیں لاتے، آپ بھی غافل مت ہونا۔ تو کیا نبی ایسے غافل ہو سکتے ہیں؟ نبی کی شان کے تو خلاف ہے نا، اور وہ آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ ظاہر ہے کہ کسی نبی اور رسول سے جو معصوم ہے یہ غفلت نہیں ہو سکتی قیامت سے، پھر کیوں کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو؟ اس کے باوجود ایسا خطاب کرنا دراصل ان کی امت اور عام مخلوق کو سنانا ہے۔ اے موسیٰ آپ کو غافل نہ کر دیں یہ کافروں کی بے توجہی قیامت سے، یعنی آپ کی امت غافل نہ ہو جائے۔ تو ہم امتیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چوکنا رکھنا چاہتے ہیں کہ مشرکوں کافروں کی بے ایمانی کی وجہ سے تم قیامت کو بھول مت جانا۔ ارے سمجھے کہ نہیں، جب اللہ کے پیغمبروں کو بھی ایسی تاکید کی جاتی ہے تو ہمیں اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔